اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ سے شیطان مردود کے لیے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال دے مچھر کی یا اس سے بڑی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ بے شک یہ مثال حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کرتا ہے اللہ، بہذا مثلا اس مثال سے۔ تو کتاب اللہ کے منکرین کے سزا اور اہل ایمان کی جزا بتانے کے بعد کتاب اللہ کے منکروں کے ایک اشکال اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مخالفین اور معاندین سے یہ تو نہ ہو سکا کہ کتاب اللہ کے مقابلہ میں کوئی صورت بنا کر لاتے، لیکن انہوں نے اعتراض کر دیا، اور اس اعتراض میں قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا انکار ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عنکبوت یعنی مکڑی اور ذباب مکھی کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا تو مشرکین کہنے لگے کہ اس میں تو مکڑی اور مکھی کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، اور یہ مثال اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جب مکھی اور مکڑی کا ذکر کتاب اللہ میں سنا تو یہودی ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ملتی جلتی بات ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ مثال مماثلہ کے مطابق ہونی چاہیے، مثال دینے والے کی عظمت کو اور جس چیز کی مثال دی گئی ہے اس کی حقارت کو سامنے رکھ کر قیاس دوڑانے لگے، اور یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان معاندین اور متعارضین کی تردید فرمائی اور ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سے نہیں شرماتا، ایسی مثالوں سے نہیں شرماتا کہ کوئی چیز مثال میں پیش فرما دے جو خواہ مچھر ہی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس مثال سے مگر بے فرمانوں کو۔ الذین ینقضون، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، عہد اللہ
جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، بعد اس کے جو اللہ نے مضبوطی سے باندھا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو اس کے ملانے کا، أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ کہ حکم دیا اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں خسارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو طرح طرح کی مثالیں فرمائی ہیں سمجھانے کے لیے اور معاندین کو راہ حق پر لانے کے لیے، لیکن ان لوگوں میں بہت سے لوگ ان مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا یہ انکار اور عناد ضلال اور اضلال کا سبب ہو جاتا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ مزید اپنے ایمان پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور درست ہے اور موقع کے مطابق ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے کفر کرتے ہیں، کیسے انکار کرتے ہیں اللہ کا، وکنتم امواتا، اور تم جانتے تھے تم تھے مردہ، فاحیاکم، پھر تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو جلائے گا، زندہ اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہ تم اپنے خالق اور مالک کے لیے منکر ہو رہے ہو اور اس کی توحید سے کیسے انکار کرتے ہو، حالانکہ اس نے تم کو وجود بخشا، تم نطفہ کی حالت میں بے جان تھے، پس اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی دی، تمہارا جسم بنایا، اور اس میں روحوں کی عقل کا تقاضا ہے کہ ایسی ذات پاک پر ایمان لائیں اور کفر اختیار نہ کریں۔ هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے، وہی ذات پاک جس نے تم کو پیدا کیا، وہی ذات پاک جس نے تمہارے لیے زمین میں سارا کا سارا بنایا، سب کچھ بنایا، ثم استوی الی السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن، پھر ٹھیک طرح اس کو بنا دیا، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی شان خلقیت بیان فرمائی ہے کہ اس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائی ہے جو مخلوقات میں بڑی چیزیں ہیں اور نظروں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا، اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں صرف پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کر کے چھوڑ ہی نہیں دیا، بلکہ تمہاری حاجت کی چیزیں زمین میں پیدا فرمائیں۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور سب کا سب تمہارے لیے ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا،
تو کہنے لگے فرشتے کیا آپ بنانے والے ہیں زمین میں اس میں، یعنی آپ بنانے والے ہیں اس میں من یفسد، جو اس میں فساد کرے، اس کو کیا آپ بنانے والے ہیں اس کو، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے، ویسفک الدماء، اور اس میں خون بہائے، یفسک الدماء، اور اس میں خون بہائے۔ اذ قال ربک للملائکۃ، اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، نائب، قالوا اتجعل فیہا، تو فرشتے کہنے لگے کیا آپ بنائیں گے اس میں، یعنی زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرنے والا، اس میں فساد کرنے والا، ویسفک الدماء، اور اس میں خون خرابہ کریں گے، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور پاکی بولتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم کی خلافت کا اعلان اور فرشتوں کی عارضی۔ اس آیات میں انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین میں جنات رہتے تھے، وہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، ان کے مزاج میں شر ہے، زمین میں بہت فساد کرتے رہے اور خون بہاتے رہے۔ اللہ جل شانہ نے زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جنات کا حال دیکھ رکھا تھا تو انہوں نے سمجھا کہ زمین کا مزاج ایسا ہی ہے کہ جو اس میں رہے گا فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ بس گویا فرشتوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہونے والے خلیفہ میں 3 قوتیں ہوں گی جن کا وجود خلافت کے لیے ضروری ہے، یعنی قوت شہوانیہ اور قوت غصبیہ جو فساد اور خون خرابہ پر آمادہ کرنے والی ہے، اور قوت عقلیہ جو معرفت باللہ اور طاعت اور فرما برداری پر آمادہ کرنے والی ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پہلی 2 قوتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسا خلیفہ پیدا نہ کیا جائے جس میں یہ دونوں قوتیں موجود ہوں، اور قوت عقلیہ کی جو تقاضے میں، یعنی فرما برداری اور اطاعت اور تسبیح اور تقدیس و تحمید، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی تھی جس میں متضاد قوتیں جمع ہوں اور ان کے مجموعہ سے ایسی طبیعت پیدا ہو جائے جس سے خیر کا مظاہرہ ہو، شجاعت بھی ہو، عدل انصاف بھی ہو، اہل شر کی سرکوبی پر قدرت بھی ہو، اور پہلی قوت 2-3 محجوب ہو کر قوت عقلیہ کے تابع ہو جائیں۔ لہٰذا وہ سوال کر بیٹھے۔ انہوں نے پہلی 2 قوتوں کے بارے میں الگ الگ غور کیا اور یہ نہ غور کیا کہ قوت عقلیہ کے ساتھ ان دونوں کے ملنے سے کیا کچھ کمال پیدا ہو سکتا ہے۔ اور بعد حضرات نے کہا کہ فرشتوں نے
لفظ خلیفہ سے یہ بات نکالی کہ اس دنیا میں فسادی لوگ ہوں گے، کیونکہ خلیفہ کی ضرورت ہی اس لیے ہے کہ اصلاح کی جائے، اور اصلاح جب ہی ہوگی جب فساد ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے بطور تعجب یہ اعتراض کیا کہ کیا آپ اپنی زمین میں ایسا خلیفہ بنائیں گے جو نافرمانی کرے۔ لفظ خلیفہ جہاں یہ بات نکلتی ہے کہ زمین میں فساد کرنے والے ہوں گے، وہاں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اصلاح کرانے والے بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے معصیت کا حکم سب پر لگا دیا، جو صحیح نہیں تھا۔ قتل۔ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہر عیب اور ہر نقص سے ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی تسبیح کے ساتھ ساتھ آپ کی حمد بھی کرتے ہیں، اور ہر کمال سے آپ کو متصف جانتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ بھی مذکور ہے، یہ لفظ تقدیس سے مشتق ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھلا دیے سب نام۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اس آدم کو یعنی پھر اس کو فرشتوں پر پیش کیا، یعنی آدم کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، فرمایا کہ مجھے بتاؤ دو، یعنی ان کو، مجھے بھی اور ان کو، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی جس نئی مخلوق کے پیدا فرمانے اور زمین میں خلیفہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اول تو پتلا بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی، اور جب یہ جاندار چیز بن گئی اور جاننے اور پہچاننے کے قابل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے، یعنی آدم علیہ السلام کو ان ساری چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش فرمایا جن کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے تھے، سکھلا دیے تھے۔ فرمایا تم مجھے ان کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اپنے خیال میں اس بات میں سچے ہو کہ خلافت کے زیادہ حقدار تم ہو کیونکہ تم معصوم ہو، اور یہ کہ ایسی مخلوق کا پیدا کرنا اور خلیفہ بنانا جس کی صفات فاسد فی الارض سفک دماء ہو، شان حکیمی کے لائق نہیں ہے، تو تم ان چیزوں کے نام بتا دو، یہ بات کہ ہم بنسبت نئی مخلوق کے خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ صاف طور سے انہوں نے نہیں کہی تھی، لیکن ان کے قول سے یہ بات بطور لزوم کے نکلتی ہے۔ لفظ آدم کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا وہ عجمی لفظ ہے، جیسے اعراض۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ عربی لفظ ہے جو مشتق ہے۔ عربی میں یہ مادہ گندم
گونی رنگ کے معنی دیتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتا دیے تھے، حتیٰ کہ چھوٹے بڑے پیالے کا نام بھی بتا دیا تھا، جب فرشتوں کے سامنے پیش فرما کر ان کے نام پوچھے تو وہ عاجز رہ گئے۔ کون؟ فرشتے۔ ان کا اس طرح سے اللہ جل شانہ نے نئی مخلوق کی فضیلت ثابت فرما دی اور بتا دیا کہ اس نئی مخلوق میں صفت علم ایک ایسی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے زمین میں خلافت قائم کی جا سکتی ہے اور باقی رکھی جا سکتی ہے۔ بغیر علم کے خلافت نہیں چل سکتی، بلکہ کوئی بھی کام علم کے بغیر صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ صحیح عمل کے صحیح علم کی ضرورت ہے۔ صحیح عمل کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے، اور صفت علم میں یہ نئی مخلوق تم سے بڑھ کر ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے جواب دیا، فرشتوں نے کہا تیری ذات پاک ہے، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، جو کچھ اے اللہ تو جانتا ہے، انک انت علیم الحکیم، بے شک آپ جانتے ہیں، آپ جاننے والے ہیں، تمام سب حکمت والے ہیں۔ اے اللہ بے شک تو ہی جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، کہنے لگے تو پاک ذات ہے، ہم نہیں جانتے، مگر جو تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا۔ جب فرشتوں نے دیکھ لیا کہ اس نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نواز دیا اور جو علوم اس کو دیے ہیں وہ ہم میں نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کیا اور بارگاہ خداوندی میں اعراض کیا کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے، ہمیں جو کچھ علم ہے اسی کی قدرت ہے، تیری ہی قدرت ہے، ہمیں جو کچھ بھی علم ہے تیری ہی قدرت سے ہے، جو کچھ آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی کہ آپ نے جو اس مخلوق کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا بالکل صحیح ہے، آپ ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں، آپ نے جو کچھ ارادہ فرمایا اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال اٹھانا درست نہیں، اور آپ علیم ہیں، سبھی کچھ جانتے ہیں اور حکیم بھی ہیں، آپ کا کوئی ارادہ اور فعل حکمت سے خالی نہیں۔ قال یا آدم باسمائہم، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام بتانے کا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، اور ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قال الم اقل، میں نے تم سے، پھر آدم علیہ السلام نے فلما انبأہم باسمائہم، پھر آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ قال الم اقل، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں کہا تھا آپ کو، لکم، تم کو، انی عالم غیب السماوات والارض، بے شک جو میں جانتا ہوں غیب کی باتیں آسمان اور زمین میں،
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں تم کو، وہی تم جانتے ہو جو میں تم کو ظاہر کرتا ہوں اور جو تم میں چھپاتا ہوں۔ جب فرشتوں نے ان چیزوں کے نام کی عاجزی ظاہر کی جو ان پر پیش کی گئی تھی، تو اللہ تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو۔ چنانچہ انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتوں کی عاجزی کا اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا خوب اچھی طرح مظاہرہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، وہ سب کچھ جانتا ہوں۔ عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کرو۔ حکم تو پہلے سے دیا جا چکا تھا، جیسا کہ سورہ صاد میں ہے، فائدہ کہ جب میں نے ان کو بنا دوں گا اور اس میں روح پھونکوں گا تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑو گے۔ لیکن جب ان کا علم و فضل ظاہر ہو گیا اور سجدے کرنے کا سبب یعنی آدم علیہ السلام افضل ہونا معلوم ہو گیا تو حکم سابقہ کا اعادہ فرمایا تاکہ فرشتے اپنے عمل سے ان کی فضیلت کا اقرار کریں اور حکم کے مطابق سجدے میں گر پڑیں۔ لہٰذا وہ سب آدم کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، اور آدم کی تخلیق سے پہلے ہی جو انہوں نے مفسد اور خون خرابہ کرنے والا کہہ دیا تھا، اس کی بھی تلافی ہو گئی۔ سجدہ تعظیمی کی بحث اور اس کا حکم۔ یہ تو یقینی طور سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا نہ تھا، کیونکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ پھر یہ سجدہ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو تھا اور آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ ان کو قبلہ بنانے سے بھی ان کا مرتبہ ظاہر ہو گیا، جیسا کہ کعبہ شریف قبلہ ہے اور اس سے اس کی فضیلت ظاہر ہے۔ اور لِآدم میں جو لام ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت حسان کے اس شعر میں ہے، لَيْسَ أَوَّلَ مِنْ سَلِيلَ تَقْبَلَتَكُمْ وَعَرَفَ النَّاسُ بِالْقُرْآنِ وَالسِّنِينَ۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سجدہ تو آدم علیہ السلام ہی کو تھا، لیکن یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہ تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا۔ اور شریعت محمدیہ اعلیٰ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے،
خواہ کیسا ہی سجدہ ہو، سجدہ تعظیمی ہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اب جائز نہیں قرار دیا اور ان کی شریعت میں جائز تھا۔ یہ شریعت سابقہ کی بات تھی جو منسوخ ہو گئی۔ حضرت قیس بن سعد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں شہر ہرا میں آیا، میں نے لوگوں کو دیکھا، وہ اپنے علاقے کے سردار کو سجدہ کرتے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ میں ہرا شہر گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے نزدیک آپ اس کے مستحق ہیں، آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا اگر تم میری قبر پر گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا اب بھی مجھے سجدہ نہ کرو، مگر میں حکم دیتا ہوں کہ کوئی شخص کسی کو سجدہ کرے تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس حق کی وجہ سے جو اللہ نے شوہر کا عورتوں پر رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کسی کے لیے جائز نہیں، نہ زندہ کو، نہ مردہ کو، نہ مرشد کو، نہ قبر کو۔ اور اس مذکورہ حدیث کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیثیں ہیں جن میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ بعض حضرات نے سجدہ تعظیمی کی حرمت جن کی اس آیت سے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یعنی مسجد مصدر لیا اور اس کا عموم اطلاق ہر طرح کے سجدوں کو شامل ہے۔ یہ ہے کہ بلا شبہ تمام سجدے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، مخصوص ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا، ہم نے کہا، اے آدم، مسکن، رہو تم، انت، رہو تم، وزوجک الجنۃ، اور تمہاری بیوی جنت میں، وکلوا منہا، اور کھاؤ اس میں، رغدن، اچھی طرح کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اور نہ تم قریب جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پھر تم ہو جاؤ گے ظالمین میں سے۔ وقلنا یا آدم اسکن، اے آدم علیہ السلام تم رہو، انت وزوجک الجنۃ، اور تمہاری بیوی جنت میں، وکلا منہا رغدن، اور کھاؤ پیو اس میں سے، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اور نہ تم قریب جاؤ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس تم ہو جاؤ گے ظالمین میں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور خوب فراغت، اچھی طرح کھانے کا اختیار دے دیا، لیکن خاص ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پاس نہ جانا، پھر تم بھٹک جاؤ گے، تم ہو جاؤ گے، تم نے اس میں سے کھا لیا تو ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ اس لیے دو طرح کا ظلم مراد ہو سکتا ہے۔ اول تو یہ کہ اس کے کھانے سے جو
ممانعت کی خلافت ورزی ہوگی یہ گناہ ہوگا، اور ہر گناہ کرنے والے کے لیے وبال ہے اور وہ اس کی وجہ سے مستحق سزا ہے۔ دوم یہ کہ جب خلاف ورزی کر لو گے تو یہاں کی نعمتوں میں جو تم کو دی جا رہی ہیں اس سے سلب ہو جائیں گی، یہاں پر یہ نعمتیں سلب ہو جائیں گی اور یہاں سے نکلنا پڑے گا، اور یہ بھی اپنی جان پر ظلم ہے۔ جس کے کھانے سے ممانعت فرمایا تھا وہ کون سا درخت تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ثابت نہیں، کوئی بات ثابت نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو۔ حضرت ابن عباس اور بعض دیگر صحابہ سے منقول ہے کہ یہ گیہوں کا درخت تھا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود یہ بھی ان سے منقول ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ کھجور کا درخت تھا۔ صحیح مسلم۔ صحیح علم اللہ ہی کو ہے، اور وہ کون سا درخت تھا ہمیں یقین نہیں ہے، اس میں مذائقہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے جاننے پر کوئی حکم شرعی موقوف نہیں ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پھر ان کو نکال دیا گیا۔ مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس میں سے جہاں وہ رہتے تھے دونوں کو۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا اتر جاؤ، اهْبِطُوا نکال دیا گیا، اتر جاؤ۔ پس وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تم ہو گئے بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ایک دوسرے کے عدو دشمن۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور تم نفع اٹھاؤ گے، حاصل کرو گے ایک مقرر مدت تک۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، جنت سے نکالا۔ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام سے فرما دیا کہ دیکھو یہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، تم دونوں کو جنت سے نکال دیا، یعنی جنت سے نکال دیے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ ادھر شیطان نے بھی دشمنی پر کمر باندھ لی تھی، اور حضرت آدم، ان کی بیوی اور ان کے ذریت کو تکلیف پہنچانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ اس طاق میں رہا کہ ان کو کس طرح جنت سے نکلواؤں اور یہاں کی نعمتوں سے محروم کروں۔ اسے یہ معلوم تھا کہ ان کو ایک درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا، اگر کسی طرح ان سے ممانعت کی خلاف ورزی کروا دوں تو ضرور ان پر عتاب ہوگا جو یہاں سے نکالے جانے کا سبب بنے گا۔ چنانچہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو تم اس درخت کے کھانے سے اس لیے تمہیں روکا گیا ہے کہ جو کوئی شخص اس درخت میں سے کھا لے گا وہ ہمیشہ یہیں رہے گا، وہ جو بادشاہی یہاں حاصل ہے اس میں کبھی ضعف نہ آئے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ اس کو کھا کر فرشتے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ زندہ ہوگے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔
इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उसकी बीवी जो ख़ता हो गई, इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा निदामत थी। अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ उसको चंद कलमात इन दोनों को बताए गए, इनके ज़रिए तौबा की। ये कौन से कलमात थे? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा इल्ला अंता ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पाकी बयान करता हूँ और आपकी हम्द बयान करता हूँ, और आपका नाम बाबरकत है और आपकी शान बुलंद है, और आपके सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, लिहाजा मुझे बख्श दीजिए। बेशक आप के अलावा कोई पनाहगाह नहीं और कोई बख्शने वाला नहीं। जो भी अल्फाज अल्लाह ने इनको तौबा के अल्फाज बताए, इन्होंने तौबा की और अल्लाह ताला ने तौबा कबूल फरमाई। अल्लाह ताला बड़ा करीम है। तौबा के अल्फाज खुद ही अलका फरमाए और इनकी तौबा कबूल फरमाई। कुल्ना बितु मिनहा जमिया, हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया, तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए, जिसने मेरी हिदायत का इत्तिबा किया, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो रंजीदा होंगे, गमज़दा होंगे। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने इनकार किया और झुटलाया मेरी आयतों को, उलाइका अस्हाबुन नार, और वही लोग होंगे दोज़ख के साथी, दोज़ख में रहने वाले। हुम फ़ीहा खालिदून, और रहेंगे उसमें हमेशा। इसलिए एहबितु, क़याम करने के बारे में ये बात ज़हन में रखो और यही समझते जाओ कि तुम्हारे खालिक और मालिक की तरफ से वहाँ हिदायत आएगी। अल्लाह ताला के पैगंबर आएंगे, इसकी किताबें नाजिल होंगी, इन पैगंबरों और किताबों पर ईमान लाना होगा और इनकी तालीमात और हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। जो हिदायत का इत्तिबा करेंगे, इनके लिए यहाँ वापस आकर खैर ही खैर है और जन्नत ही जन्नत है, और ना ही उनके लिए कोई खौफ होगा और ना ही वो कोई रंजीदा होंगे। सुब्हाना रब्बिका अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तो तर्जमा और तफसीर थी। अल्लाह हाफिज़। और आप ये तर्जमा तफसीर सुनेंगे मेरे प्यारे सामीन कारीन और मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेहरबानी और शुक्रिया होगा।